بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں منصور چھینا ہوں۔ ناظرین، اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے۔ بالآخر اسٹیبلشمنٹ نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ مینس عمران جو فارمولہ ہے یہ کسی بھی صورت کامیاب نہیں ہو سکتا، اور آپ جتنی بھی اس پہ محنت کر لیں آپ سوائے اپنی بدنامی کے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس کے حوالے سے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ نگران وزیر اعظم نے جو امریکہ کا دورہ کیا ہے اس پہ تقریباً خرچہ کتنا آیا ہے، انہوں نے اس دورے سے اچیو کیا ہے، پاکستان کو فائدہ کتنا ہوا اس کے دورے سے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور لندن میں جو کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف اور اس کی ملاقات ہوئی ہے یا ملاقات ہونے جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور چرچا بھی آج سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان سے 3 گھنٹے ایک شخص کی ملاقات ہوئی۔ وہ شخص کون تھا، ملاقات کس حوالے سے ہوئی، کس نے اس کو کہا کہ یہ ملاقات ہوئی، اور کون اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے ملاقات کو۔ اس کے علاوہ سعودی عرب جو ہے وہ عمران خان کی مدد کو پاکستان پہنچ چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر کس حوالے سے جاتے ہیں اور ان کی جو کوششیں ہیں وہ کس طرف جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ محمد علی دورانی صاحب، جن کی پہلے جناب صدر مملکت عارف علوی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی، اس کے بعد آرمی چیف سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات کے حوالے سے جو خبریں ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ شروع کرتے ہیں جناب کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی جو صنف آہن تھی، صنف آہن جو حقیقت میں صنف آہن تھی، صنم جاوید وغیرہ اور 6 اور خواتین، ان کی جو ہے وہ ضمانت منظور ہو گئی ہے۔ تو یہ ضمانت اس چیز کا ثبوت ہے کہ طاقتور لوگوں نے بالآخر یہ تسلیم ضرور کر لیا ہے کہ عمران خان کو مینس کرنا ایک خواب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ کبھی بھی حقیقت نہیں بن سکتی، کیونکہ میں آپ کے سامنے کچھ فیکٹس رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان فیکٹس پہ تھوڑا سا دھیان دینا ہے۔ اگر آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہے تو جسٹ فوکس آن دی فیکٹس۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل کے اندر گئے تو کسی بھی سیاسی لیڈر کا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ نواز شریف کا کسی کو نہیں پتہ ہوگا کہ وہ بیرک نمبر ان کا کیا تھا، قیدی نمبر ان کا کیا تھا، لیکن آج پاکستان کے بچے کو عمران خان کے قیدی نمبر 804 ہونے کا پتہ ہے، بیرک نمبر 3 کا پتہ ہے۔ تو یہ ایک لیڈر سے انسان کی، قوم کی محبت جو ہوتی ہے یہ بتاتی ہے کہ آپ تھوڑا سا کسی بھی جگہ پہ، کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، یوٹیوب، فیس بک، گوگل، کہ ویئر از عمران خان اریسٹڈ، واٹ از دی آئیڈینٹیفائی نمبر آف عمران خان، تو سیریسلی آپ کو اس کے اوپر لاکھوں میں ویڈیوز ملیں گی کہ جو نوجوان ہیں انہوں نے لاکھوں میں ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں عمران خان کے اوپر۔ جو بھی ٹرینڈ عمران خان کا چلتا ہے وہ شخص وائرل ہو جاتا ہے، جو بھی عمران خان کو لے کے چلتا ہے وہ شخص وائرل ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہوتی ہے کہ یہ ایک قوم جب کسی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے تو جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کے جو منشور کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ اس شخص کو بھی سپورٹ کرتے ہیں جو ان کے لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہو یا ان کے لیڈر کے بارے میں اچھا کہہ رہا ہو۔ اور یہ کسی بھی قوم کا سب سے بڑا قیمتی ہوتا ہے وہ تحفہ جو کہ کسی لیڈر کے لیے، جو عمران خان صاحب ہے، میرے خیال میں وہ واحد ہے پاکستان تاریخ کے اندر کہ جن کو عوام کی طرف سے اتنی محبت اور پذیرائی ملی ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے 11 سال پہلے ایک بندہ انٹرویو دیتا اور انٹرویو کے دوران کہتا ہے کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، انٹرویو وہ کر رہا ہوتا ہے، ان کی جو کر رہی ہوتی ہیں انٹرویو وہ ایک لیڈیز ہوتی ہیں، تو وہ لیڈیز انٹرویو کے دوران کوئی سوال کرتی ہیں تو وہ آگے سے ان کو جواب دیتے ہیں جناب عمران خان صاحب کہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، جب میری حکومت آئے گی نون لیگ اور پیپل پارٹی یہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو وہ خاتون جو اینکر تھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، کیونکہ اس ٹائم تو ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ ادھر سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے اگر زرداری کو لڑکانہ اور کراچی کی سڑکوں کے اوپر نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ زرداری کہہ رہا تھا کہ اگر اس مرتبہ ہم نے ان کو معاف کر دیا تو ہمیں اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کے جو بیان بیازی چل رہی تھی تو اس کے اندر کسی کا بھی یہ یقین کرنا نہیں، وہ مطلب ذہن اس طرف جاتا تھا کہ یہ لوگ کبھی اکٹھے بھی ہو جائیں گے۔ لیکن وہ ایک عمران خان صاحب کی مثال ہے کہ جب ایماندار تھانے دار آتا ہے تو سارے چور، ڈاکو، جرائم پیشہ جو عناصر ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اچھے تھانے دار کے۔
تو وہی ہوا 11 سال پہلے جب اینکر اس کو کہہ رہی تھی کہ میں یہ بات نہیں مانتی، تو انہوں نے کہا جب میری حکومت آئے گی تو آپ مان لو گی، اور جیسے عمران خان کی حکومت آئی یہ ٹولہ اکٹھا ہو گیا، یہ ٹولہ، یہ گلدستہ، یہ اچار کا مربع، یہ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے ملک کی تباہی طاقتور لوگوں کے ساتھ مل کے پاکستان کا بٹھا بٹھا کے آج کوئی لندن چلا گیا، کوئی دبئی میں موجود ہے، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو اس بیچ کے اندر ایک چیز کہ جب یہ لوگ اپنے مفاد کے لیے اکٹھے تھے، آج جیسے ہی یہ حکومت سے آؤٹ ہوئے ہیں اور اب ان کو پتہ ہے کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ میں رہنا مفاد نہیں ہے، ایک دوسرے سے دور رہنا مفاد ہے، تو انہوں نے اس پالیسی پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ آج یہ ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، اور قطع نظر آپ کو بالکل اس چیز میں کسی قسم کی، مجھے تو کوئی کراہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ یہ کہنے میں کہ یہ بالکل جو مہنگائی کے فیصلے ہیں اس میں پاکستان پیپل پارٹی اسی طرح شامل ہے جس طرح نون لیگ شامل ہے۔ ان دونوں نے، یہ دو بڑی جو جماعتیں تھیں حکومت کی، ان کا جو الائنس تھا تقریباً 14 پارٹیوں کا، 13 پارٹیوں کا، ان میں یہ دو سب سے بڑی پارٹیاں تھیں۔ ناظرین، آپ صرف اتنا دیکھیں کہ یہ پاکستانی قوم کو کس طرح بے وقوف سمجھتے ہیں اور کس طرح یہ اپنا چورن بیچتے ہیں، ہر ایک نئے انداز کے اندر، ایک نئی شکل کے اندر یہ چورن بیچتے ہیں پاکستانی عوام کو، یہ سمجھ کے کہ یہ ایک بے وقوف قوم ہے، حالانکہ یہ خود بے وقوف ہے۔ آپ صرف اتنا دیکھیں کہ عمران خان صاحب جب سے جیل میں ہیں، ملک کے بچے کو یہ کیسے پتہ ہے قیدی نمبر 804 عمران خان، بیرک نمبر 3 ہے، اٹک جیل کا تو چلو سب کو پتہ ہو سکتا ہے، لیکن بیرک نمبر 3، قیدی نمبر 804، آپ صرف لکھ کے دیکھیں، کسی بھی پلیٹ فارم پہ لکھ کے دیکھیں، آپ کو ہزاروں میں، لاکھوں میں ویڈیوز ملیں گی۔ عمران خان کے ساتھ لوگ کیوں کھڑے ہیں؟ کیونکہ ان کا کوئی کبھی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، وہ کس طرف دیکھیں گے؟ طاقتور لوگوں نے اپنے آپ کو جیسے ننگا کیا ہے پاکستانی قوم کے سامنے، پچھلے 70 سالوں میں اس طرح انہوں نے ننگا نہیں کیا، لیکن کم از کم بالآخر اب جا کے ان لوگوں کو یہ یقین آنا شروع ہو گیا ہے کہ اینٹی عمران خان فارمولہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے، اور پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں یہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ فارمولہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ آپ کی انا کی تسکین کے لیے تو شاید یہ اچھا ہوگا، لیکن پاکستان اس کی قیمت بھگتتا رہے گا، اور پاکستان نے اس کی قیمت بھگتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، ایک آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں پاکستان کے اندر جو بھی نمونہ ملتا ہے وہ یا تو ہمارا وزیر اعظم بن جاتا ہے یا وہ نگران وزیروں میں ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں میں آپ کے سامنے ایک خبر آئی ہوگی کہ بلوچستان میں ایک تقریباً 21-22 سال کے لڑکے کو، کیونکہ اس کے کمپنی کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، تو اس کو نگران وزیر بنایا گیا بلوچستان کا۔ یار خدا کا واسطہ مانو، پاکستان کی عوام کا اس طرح تو مذاق نہ بناؤ کہ ایک 21-22 سال کا لڑکا، بس اس کے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں، وہ آپ کی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، تو وہ محب الوطن ہیں اور آپ نے ان کو نگران سیٹ اپ میں جگہ دے دی ہے۔ اور جو لوگ اس ملک کے لیے جنگ لڑتے رہے ہیں، جنہوں نے اپنے بچے تک قربان کیے ہیں، جن کے بچے باہر ہیں لیکن وہ اس ملک کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو آپ نے غداری کے پرچے ان کے اوپر کروائے ہوئے ہیں، طرح طرح سے ان کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں میں جو عباد فروخ کے گھر ہوا، اللہ پاک کسی کے گھر میں ایسے نہ کرے۔ صرف ایک چیز کی سزا دی گئی کہ وائی یو سپورٹ عمران خان، اگر آپ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ کا یہ قصور ہے۔ تو آپ کے سامنے نگران وزیر اعظم جو ہے، یہاں سے کمرشل فلائٹ کے اندر جا سکتے تھے یو این اسمبلی میں، لیکن وہ یہاں سے ایک اسپیشل فلائٹ میں گئے، ود فیملی گئے، لو لشکر لے کے وہ یہاں سے گئے، اور انہوں نے رستے میں پہلی بریک لگائی پیرس میں، وہاں پہ انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ گھوما پھرے، مزے کیے، پھر یہاں سے وہ چلے گئے امریکہ میں نہ تو ان کی کوئی بڑی ملاقات ہوئی، نہ کوئی بڑی اچیومنٹ ہوئی۔ جو یو ایس ڈیلیگیشن تھا ان سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی۔ جو ترکی کے صدر ہیں جناب طیب اردگان، ان سے بھی انہوں نے ملاقات کا لکھا ہوا تھا اپنی ایڈوائزری میں، لیکن ان سے بھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی، انہوں نے ٹائم نہیں دیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کا بھی اتنا فالتو ٹائم تو نہیں ہے کہ وہ ایک نگران سیٹ اپ کے ایک وزیر اعظم کو ملیں اور وہ اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ کے 15-20 منٹ تو انہوں نے دینے تھے ان کو۔ تو وہ بھی پاکستان میں جانتے ہیں کہ یہ تو عوام کو جواب دہ ہی نہیں ہے، یہ جن کو جواب دے ہیں وہ کچھ اور ہیں، تو ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان سے ملاقات کر کے ہمارا امیج ڈاؤن ہونا ہے، کوئی ہمارا امیج بڑھنا نہیں ہے۔ تو نہ انہوں نے کوئی بڑی ملاقات کی، لیکن بجائے اس کے کہ کمرشل فلائٹ میں جاتے، اس ملک کے لوگ
جہاں پیٹرول کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، ڈیزل کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، خودکشیاں لوگ کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے، مہنگائی حد سے زیادہ ہے، لوگ بے چین ہیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ ذہنی طور پہ ہر شخص پاکستان کا ڈپریس ہے، چاہے پیسے والا ہے، غریب ہے، کیونکہ نہ تو کوئی قانون ہے، قانون کی دھچیاں بکھیر کے رکھ دی گئی ہیں۔ تو وہ صاحب یہاں سے گئے، ود فیملی گئے، اسپیشل فلائٹ پہ کروڑوں روپے کا خرچہ کر کے یہاں سے تشریف لے کے گئے، پیرس گھوما، پیرس کے بعد امریکہ میں بھی ان کی مصروفیات یہی رہی کہ انہوں نے اپنی فیملی کو وزٹ کروائے مختلف جگہوں کے۔ اس کے بعد جناب وہ لندن میں چرچل ہوٹل میں اس ٹائم قیام پذیر ہیں۔ تو یہاں پہ میاں نواز شریف سے ان کی ملاقات کی خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں کہ ملاقات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور جس ہوٹل کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے ہیں تو اس ہوٹل کے اندر احمد خان جو کہ مبینہ طور پہ اس ڈیل کا بھی حصہ ہیں کہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ انہوں نے کی تھی، جنرل باجوہ کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس پہ رانا ثناء اللہ نے بھی ایک قسم کا پردہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو جنرل باجوہ کی توثیق کی تھی یا اس کو ووٹ دیا تھا تو وہ ہماری ایک سیاسی چال تھی، اور وہ ایک حربہ تھا جو ہم نے عمران خان کے خلاف استعمال کیا اس کی حکومت گرانے میں۔ تو ہمیں انتظار رہے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اب اپنے بندے کے اوپر، جس کے اوپر طرح طرح کے الزامات ثابت بھی ہو رہے ہیں، اور وہ اپنی زبان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے فلاں کو جی مجھے فلاں کا فون آیا کہ میں ہار رہا ہوں تو میں نے اس کو جتوا دیا، تو میں تو تب سے اس کے خلاف تھا، میں تو اس کی پنجاب میں حکومت ختم کرنے لگا تھا، میں تو یہ کرنے لگا تھا۔ آپ ایک طرف سے کہتے ہیں سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف سے آپ خود بیان دیتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تعلق ہے، اور ہمارا تعلق اس نوعیت کا ہے۔ لوگ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ رانا ثناء اللہ کے بیان کے بعد کم از کم آپ جو آپ کی محکمانہ کارروائی ہے وہ تو کریں نا۔ اگر آپ نے انصاف کرنا ہے، آپ نے خواتین کو جیل کے اندر رکھا ہوا ہے، آرمی عدالتیں جو ہیں ان کے اندر ان کا ٹرائل چل رہا ہے، تو خدا را ان لوگوں کا بھی تو ٹرائل کر لیں نا، جن کے اوپر الزام ہر روز ثابت ہو رہے ہیں۔ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، وہ ہر وہ چیز سامنے لے کے آتا ہے جو آپ چھپانے کی، اس پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہو، وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ایک مثال مشہور ہے کہ مال مفت دل بے رحم۔ یہ ادھر سے گئے یو ایس میں ایک ترکش ہوٹل پہ، یہ نگران وزیر اعظم، یہ نمونے، اور انہوں نے وہاں بیٹھ کے ٹکا کباب یہ انہوں نے وہاں پہ نوش فرمائے، پاکستانی غریب عوام کے پیسے سے، جہاں لوگوں کو ایک وقت کی روٹی دستیاب نہیں ہے، وہاں کروڑوں کی اسپیشل فلائٹ پہ یہ گئے، اور آج لندن کے چرچل ہوٹل کے اندر یہ قیام پذیر ہے میاں نواز شریف سے ملاقات اور کچھ پیغام رسانیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کرنے کے لیے۔ تو یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم، ہم لوگ بطور قوم کبھی بھی وہ قوم نہیں بنے جس کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا۔ ہم نے آج تک سوال نہیں کیا کہ یہ جو اجلاس ہوا ہے یو این اسمبلی کا، نہ تو اس کے اندر چائنا گیا ہے نہ انڈیا گیا ہے، بہت بڑے بڑے ملک ہیں جو اس اجلاس کے اندر نہیں گئے۔ تو آپ نے یا تو کوئی بہت بڑی اچیومنٹ کی کہ آپ نے کروڑوں روپے بھرے، لیکن بہت بڑی اچیومنٹ کی پاکستانی قوم کے لیے، تو پھر تو انسان تھوڑا بہت اپنے مائنڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کہ بھائی چلو کروڑوں روپے خرچ کر کے ہمارے ملک کے لیے یہ سہولت ہوئی، ہم نے کسی سے معاہدے کر لیے، کسی بڑے ملک سے ہماری ملاقات ہوئی، تعلقات میں کوئی مثبت پیش رفت ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ خدا را ایز اے قوم جاگیں، سوال پوچھیں کہ آپ کے بچے بھوکے کیوں ہیں، ان کے بچوں کے اوپر 50 لوگ سیکورٹی والے، اور آپ کے بچے بھوک سے کیوں مر رہے ہیں، خدا را سوال پوچھیں۔ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے ظالم کا ساتھ دینا، ظالم کے خلاف آواز نہ اٹھانا ظالم کے ساتھ دینے سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے۔ ظلم کرنے والے سے بھی وہ شخص زیادہ ظالم ہوتا ہے جو کہ ظالم کے خلاف آواز بلند نہیں کرتا۔ کم از کم آپ بولیں، عباد فروق کے ساتھ جو ہوا ہے، اگر آپ اس کی جگہ پہ عباد فروق کے بیٹے کی جگہ، عمار کی جگہ آپ کا بیٹا ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ ناظرین، یہ تو ایک ایسی بحث ہے کہ جس کے اوپر پوری پاکستانی قوم جانتی ہے کب سے ہمیں لوٹا جا رہا ہے۔ پروٹوکول کے مد میں پاکستان کے جتنے خرچے ہو رہے ہیں وہ آپ ویب سائٹوں پہ جائیں، ذرا لکھ کے دیکھیں پاکستان میں پروٹوکول، جو منسٹرز کے پروٹوکول ہیں ان کے اوپر کتنے خرچے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چرچا بھی مشہور ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ ایک سینئر صحافی ہیں ہارون رشید صاحب، انہوں نے باقاعدہ کنفرم طور پہ یہ کہا ہے کہ میرے جو بااعتماد ادارے ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ صدر پاکستان جناب ڈاکٹر عارف علوی کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے اٹک جیل کے اندر 3 گھنٹے، ایک طویل ملاقات تھی۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق تو کرنے نہیں گئے ہوں گے، وہ کچھ اہم چیزیں ہوں گی جو عمران خان سے ڈسکس کرنے گئے ہوں گے۔
تو ہماری فی الحال کی اطلاعات تک عمران خان صاحب نے کسی بھی ڈیل کے نتیجے میں باہر آنے کا جو ہے وہ اعلان نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ اگر میری پارٹی کا جو امیدوار ہے وہ ہر حلقے سے کھڑا ہو اور جس طرح ایک لیول پلینگ فیلڈ دیا جاتا ہے سب کو, انہوں نے وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی ان کو کہا کہ مجھے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے میں وہ بھی نہیں مانگتا. میں یہ کہتا ہوں آزادانہ الیکشن کروائیں, سب کو رائٹ دیں کہ وہ اپنی منشور عوام کے سامنے رکھے. عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے عوام کس کو سپورٹ کرے گی, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس کو ڈر نہیں ہوتا, خوف نہیں ہوتا عوام کے سامنے جانے سے, تو وہ اس طرح کی ڈیل سے کبھی بھی وہ اس ڈیل کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے قوم میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور میں نے اپنے منشور کے ساتھ عمل کرنا ہے, کام کرنا ہے. ناظرین, اس کے علاوہ سعودی عرب کا بہت بڑا وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود تھا. انہوں نے پہلے صدر مملکہ سے ملاقات کی, بعد میں آرمی چیف سے ملاقات کی. محمد علی دورانی صاحب انہوں نے بھی پہلے صدر عارف علی سے ملاقات کی, اس کے بعد آرمی چیف سے ملاقات کی. تو ایک برف جو ہے وہ پگھلانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے, اور کافی حد تک جو ہے یہ برف پگھل بھی چکی ہے. معاملات مثبت پیش رفت میں جا بھی رہے ہیں اور جانے بھی چاہیے. پاکستان کے حق میں بھی یہ بہتر ہے. پاکستان کا غریب اس ٹائم مکمل طور پہ پس کے رہ چکا ہے, تو یہ بہت بہتر ایک فیصلہ ہوگا اگر یہ برف جو ہے وہ پگھلائی جائے, اور میرے خیال میں یہ برف پگھلایا جانا اس وقت بہت بہترین ہے اور بہت ضروری بھی ہے پاکستانی قوم کے لیے, اور از پاکستان کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے درمیان جو دوریاں ہیں یہ ختم ہوں, اور یہ ہونی بھی چاہیے, اور اس میں پیش رفت ہو بھی رہی ہے. کیونکہ جو سعودی ہے انہوں نے اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرنی, اور انویسٹمنٹ کے لیے ان کو بھی پتہ ہے سروے اگر آپ پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ چلنے دیں نہ چلنے دیں, لیکن بیرون ملک کے لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور جتنے بھی اس ٹائم آپ الیکشن ہوئے ہیں تو ان کا رزلٹ اگر پاکستانی عوام کو پتہ ہے تو باہر کی دنیا بھی پاکستان پہ نظر رکھتی ہے, ان کو بھی پتہ ہے کہ کس پارٹی نے کلین سویپ کیا ہے, کس پارٹی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ آپ تمام لوگوں کے سامنے, انہوں نے اگر یہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے تو انہیں ایک اچھا ماحول چاہیے, ایک حکومت اچھی چاہیے, امن چاہیے, انصاف چاہیے, تب وہ انویسٹمنٹ کریں گے اس ملک کے اندر. انشاءاللہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی ہوگی, اور یہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور پاکستان کے سب سے بڑے ادارے اسٹیبلشمنٹ کے دوران جو دوریاں ہیں یہ بھی عنقریب ختم ہوں گی. اسی ملاقات اور اسی ولاگ کے ساتھ کہ یہ جو ملاقات عارف علوی اور عمران خان کی ہوئی ہے یہ بھی اچھے شگن اور اچھے رنگ لائے گی. یہ آنے والے چند دنوں کے بعد ہی فیصلہ کیا جائے گا, یہ پتہ چل جائے گا آپ کو. ناظرین, اسی ولاگ کے ساتھ دیجیے اجازت, ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.